بلا شبہ فیض احمد فیض رواں صدی کے چند بڑے شعراء میں سے ایک ہیں۔ جادو ہے فیض صاحب، یہ وہ ہے جادو جو سر چڑھ کے بولے، یعنی ان کی زندگی میں بھی جب وہ معتوب تھے تو بھی معتوب کرنے والے جو ہیں راتوں کی محفلوں میں فیض کو سنا کرتے تھے۔ درد بیچیں گے گیت گائیں گے، اس سے خوش وقت کاروبار کہاں، جو تیرے حسن کے فقیر ہوئے ان کو تشویش روزگار کہاں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تو تخلیق کاری ہے اس حوالے سے بھی، اور جو کچھ انہوں نے شعر میں کہا اور شعر میں ڈھالا اس حوالے سے بھی، وہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اردو دنیا کے باہر جو اردو شاعری اور اس حوالے سے جانے پہچانے لوگ، ان میں ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ فیض دنیا میں پاکستان کا بہت معتبر حوالہ ہیں اور اردو زبان کے سب سے معتبر حوالے کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا تھا سوویت یونین یا ایسٹرن بلاک میں یا یورپ میں، تو کہا جاتا تھا کہ یہ اس زبان میں شعر کہتے ہیں جو فیض کی زبان ہے۔ فیض کو 1984 میں نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا، لیکن فلسطینیوں کی طرفداری، اسرائیل کی جارحیت پر دو ٹوک موقف اور یاسر عرفات سے خصوصی تعلق نوبل انعام اور فیض احمد فیض کے مابین حائل رہا۔ بہرحال فیض لینن امن ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے ایشیائی ہیں۔ فیض نے بطور ایک زندہ شاعر حسن و جمال سمیت زندگی کی تمام رعنائیوں اور تمازتوں کو موضوع بنایا ہے۔ چونکہ فیض جمود کے باغی اور جدید کے حمایتی رہے ہیں، اور یہی جدیدیت انہیں کبھی انقلابی کہلواتی ہے تو کبھی اہل صفا اور مردود حرم۔ معروضی حالات خواہ کیسے ہی رہے ہوں، فیض کا لہجہ ویسا ہی منفرد، دھیما اور اصیل رہا ہے۔ چلو آؤ تم کو دکھائیں ہم جو بچا ہے مقتل شہر میں، یہ مزار اہل صفا کے ہیں، یہ ہیں اہل صدق کی تربتیں، یہ مزار اہل صفا کے ہیں، یہ ہیں اہل صدق کی تربتیں۔ روایتی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کا پسندیدہ موضوع انسان، انسانیت اور احترام انسانیت ہی رہا۔ فیض صاحب نے اردو شاعری میں مقصدیت کو بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ کوئی غزل ان کی ایسی نہیں ہے جو مقصدیت سے خالی ہو۔ فیض کی شاعری میں کیا بات ہے، ایک تو انہوں نے اپنے جو پرانے یعنی تشبیہات اور پرانی جو اردو کی روایات ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے نئے خیالات کا اظہار کیا، یعنی وہ نئی بات کہتے ہیں مگر وہ زبان وہ پرانی اپنی اردو شاعری کی چلتی ہے۔ فیض نے اردو شاعری کی جو روایت تھی جو میر اور غالب نے قائم کی تھی اس کو نہیں چھوڑا۔ بہت سے ناقدوں نے لکھا ہے 18ویں 19ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر میر اور غالب تھے، تو 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر اقبال اور فیض تھے۔ بڑا شاعر تو اپنی صدی میں ایک آدھی ہوتا ہے۔ جب میں فیض صاحب سے پوچھتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھئی ہماری صدی کا تو شاعر بڑا شاعر اقبال ہو گیا، لیکن فیض صاحب کے جانے کے بعد اب ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی اب زمانہ ہے اور زمانہ آئے گا اس میں فیض صاحب کا ایک نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ فیض احمد فیض نے انسانیت کے ایک ایک پہلو اور پرتو پر ہر اعتبار سے بات کی ہے۔ فیض صاحب نے اگر زندگی کی رنگینیوں اور رعنائیوں کا تذکرہ کیا ہے تو ان کو جوڑ دیا ہے زندگی کی تلخیوں سے۔ فیض کی آواز جو ہے واقعی ریچڈ آف دی ارتھ کی آواز ہے۔ فیض صاحب کی شاعری نے کہ جو تہیں ہیں، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ دن بدن لوگوں کے اوپر واضح ہوگی۔ کبھی وہ اپنے زمانے کو دیدہ دل کی گھڑی نہ مانتے ہوئے جہد مسلسل کی بات کرتے ہیں تو کبھی خون دل میں انگلیاں ڈبونے کی نوید سناتے ہیں۔ فیض کی شاعری میں بیان کی گئی کیفیات الگ الگ رنگ میں پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس طرح کہ پسماندہ طبقے کی آواز بن جاتی ہے۔ یہ دراصل وہ مقام ہے جو بہت کم بلکہ منتخب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جب ان کی نئے نوا، خامشی صدا اور خطا ادا بن جاتی ہے۔ ستم کے
کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب قرض خدا کے قاعدے سے سب کچھ اٹھوائے جائیں گے. جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے